بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سے پہلے ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہم کر چکے ہیں اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پہ، تو آج ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور یہ اقبال کا جو ریکنسٹرکشن کا جو پہلا چیپٹر ہے، لیکچر کہہ لیجیے، وہ ہے نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرئنس، مذہب اور عقل اور علم اور مذہبی تجربہ، روحانی تجربہ نہیں، مذہبی تجربہ انہوں نے کہا ہے، تو اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو بنیادی طور پر اقبال جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب اور عقل کا تعلق ایک ہے، مذہب کوئی غیر عقلی چیز نہیں ہے۔ جب علم غیب کہتے ہیں جو مذہب کی بنیاد ہم ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ دیکھے ایک دم کسی چیز پہ یقین کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ علم غیب جو بار بار قرآن سے بھی وہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو قرآن دعوت دیتا ہے کہ آپ اس کائنات کو دیکھیں، اس مادی کائنات کو دیکھیں، اور یہ مادی کائنات جو ہے وہ قرآن کی طرف سے یہ برحق ہے، یہ ایلیوژن نہیں ہے، یہ مایا نہیں ہے، یہ برحق ہے، اور اس کا جو مطالعہ ہے، اس کا جو مشاہدہ ہے، اسی سے آپ کے جو ہیں وہ تصورات بنتے ہیں۔ اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ جو ہے وہ کوئی غیر عقلی چیز نہیں ہے، اور اس میں وہ تفریق سے کرتے ہیں کہ عقل ہے جو کانٹ کے الفاظ میں پریکٹیکل ریزن ہے، جو روزمرہ کے کام کاج کے لیے ہر انسان استعمال کرتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے اپنے زندگی کے روزمرہ جو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیور ریزن جو کانٹ کے الفاظ میں، اور دوسرے لوگوں کے الفاظ میں انٹیوشن، برکسان سے انٹیوشن کہتا ہے، اور اقبال اسے اپنے الفاظ میں وجدان کہتے ہیں، انٹیوشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اردو میں وجدان کہتے ہیں۔ تو وہ وجدان جو ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے عقل سے، اور عقل جو ہے وہ بھی کوئی مجرد کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک کائنات سے یا انسان کی شخصیت سے الگ کوئی چیز ہے۔ وہ اپنے خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ تھاٹ جو ہے، عقل جو ہے وہ ڈائنامک ہے، پروگریسو ہے، کریٹیو ہے، اور یہ ایک کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو انسان کا جو بھی شعور ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اس کو آگے تک لے کے جاتی ہے بات کو، اور وہاں پر پہنچاتی ہے انسان کو جہاں سے انسان کو ایک تجربہ ہوتا ہے جسے وہ وجدانی تجربہ کہتے ہیں۔ اور یہ تجربہ جو ہے وہ عام جو پریکٹیکل ریزن اس میں نہیں آتا۔ اس کے لیے مثال وہ دیتے ہیں کہ شاعر ہے، اس کے بعد صوفی کا تجربہ ہے، اس کے بعد پیغمبر کا تجربہ ہے۔ شاعر کا تجربہ زیادہ معلوم ہے، اس کے بارے میں لکھا بھی کیا، کہا بھی کیا بہت کچھ، اور آتے ہیں غیب سے یہ مذہبی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو یہ جو ماسٹر پیسز ہیں لٹریچر کے، وہ کہیں کسی نے سوچ کے بیٹھ کے نہیں بنائے، وہ بس خیال میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کے بارے میں آج تک کوئی واضح بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو سائنس کے جو چیزیں ہیں، جنہوں نے دنیا تبدیل کی ہے، جنہوں نے بیسک کانسیپٹس دیے ہیں، جنہوں نے پیراڈائم شفٹ کیا ہے، جنہوں نے انوینشنز کی ہیں، وہ کوئی پہلے سے پلان نہیں ہے۔ سیب گرا تو پہلے سے پلان نہیں تھا کہ سیب گرے گا تو میں یہ کروں گا۔ لیبارٹری میں جاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ آج میں پینسلین بنانے جا رہا ہوں، آج میں ایکس رے بنانے جا رہا ہوں، ایکس رے ڈسکور کروں گا۔ یہ صرف انسان کی جو عقل ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے، پروگریسو ہونی چاہیے، اور اس کو نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اور پھر ایک دم جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ عام تجربے کی بات ہے، جو خواہ وہ سائنس میں ہے، خواہ وہ کسی بھی اس میں ہے، شاعری میں ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے شاعر ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں سارے کہ بھئی یہ ایک دفعہ میں نے لکھ لیا، یہ نظم میں دوبارہ نہیں لکھ سکتا، ایسا شعر میں دوبارہ نہیں کہہ سکتا، میں یہ بس ہو گیا بس۔ تو یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ وجدان کی پیداوار ہے۔ یہ اقبال کا آرگومنٹ ہے
کہ یہ وجدان کی پیداوار ہے۔ تو دوسرا اقبال یہ کہتا ہے کہ مذہب کو سمجھنے کے لیے صرف جو ہے وہ مجرد عقل جو ہے، جو سے معتزلہ نے ارسطاٹل سے لیا تھا، وہ کافی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ عقل کو تھوڑا آگے لے کے جائیں، جہاں پر وجدان شروع ہوتا ہے، جہاں آپ انٹیوشن آپ کی جو ہے وہ کام آتی ہے۔ اور ایک بات وہ جو کہتے ہیں کہ کانٹ کی جو ہے وہ پریکٹیکل ریزن اور پیور ریزن، وہ اور یہی امام غزالی کے بارے میں بھی کہ عقل اور صوفی کا تجربہ جو ہے، تصوف جو ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانٹ کی بات زیادہ واضح ہے کہ انسان کو صرف پریکٹیکل ریزن دی گئی ہے جس سے وہ اپنے دنیا کے کام چلا سکتا ہے۔ جہاں تک حقیقت مطلقہ کا ظہور ہے، جہاں تک کہ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کا تعلق ہے، جہاں کہ مذہب کی بنیاد ہے وہاں تک پہنچنے کا تعلق ہے، اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ عقل خالص چاہیے، پیور ریزن چاہیے۔ اور کانٹ نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ پیور ریزن انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اور غزالی نے بھی یہی کیا مختلف الفاظ میں کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے، اپنے کوشش سے، اپنے فلسفے سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ حقیقت مطلقہ کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ تو پریکٹیکلی انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس یہ ممکن نہیں، وہ صرف صوفی کر سکتا ہے، اور صوفی کا ایکسپیرینس جو ہے اس کے لیے جو آپ کو وہ مشاہدے اور مراقبے اور جو کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے وہ الگ قصہ ہے۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے جو ہے وہ بالکل ایک خلیج حائل کر دی ہے کہ عقل اور وجدان کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل کر دی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس خلیج کو پر کرنے کے لیے انسان کے پاس وجدان ہے، اور وجدان جو ہے وہ عقل سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ عقل ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ جب وجدان جو ہے وہ جو ہے سیریل ٹائم کے ساتھ نہیں چلتا، عقل جو ہے جسے پریکٹیکل ریزن کہنا چاہیے، پریکٹیکل ریزن سیریل ٹائم کے ساتھ چلتی ہے، وقت کے ساتھ چلتی ہے۔ وجدان جو ہے وہ ایک دم نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ مثلا وہی جو مثال ہے کہ سیب گر گیا درخت سے، بھئی کیوں گرا؟ تو یہ ایک دم جو خیال آتا ہے، سیب تو پہلے بھی گرتے تھے، بعد میں بھی گرتے رہے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے، انسان دیکھ بھی رہا تھا، لیکن ایک خاص موقع پر ایک خاص شخص کو یہ خیال آیا کہ یہ کیوں ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے کریٹیوٹی جو ہے یہ وجدان سے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ دہراتے ہیں اس تجربے کو، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس چیز سے نتیجہ کیا سکتا ہے۔ پھر جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر آپ کا وہ لا بن جاتا ہے، پھر نیوٹن کے 3 جو قوانین ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور عقل جو ہے وہ اس کے بارے میں اقبال کے جو الفاظ ہیں کہ عقل جامد نہیں ہے بلکہ وجدان کی طرح حرکی ہے۔ عقل محدود نہیں، وہ اپنے اندر لامحدود کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں بلکہ یہاں سے وہ اقبال کے اپنے الفاظ کوٹ کر دیتا ہوں کہ Indeed, in view of its function, religion stands in greater need of rational foundation of its ultimate principles than even the dogma of science. پھر وہ کہتے ہیں کہ in its essential nature, then thought is not static. Thought جسے ہم عقل کہہ رہے ہیں اردو میں. Thought is not static. It is dynamic and unfolds itself its internal infinitude in time like the seed which from the very beginning carries within itself the organic unity of the tree as a present fact. تو عقل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لامحدود کی جو ہے صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اسی سے وہ آگے پہنچتی ہے۔ تو عقل اور انٹیوشن کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو موجودہ تہذیب جو ہے، تہذیب مغرب جو ہے، اس کی طرف پھر وہ کہتے ہیں کہ تہذیب مغرب جو ہے اس نے اسلام سے، اسلامی جو تعلیمات تھیں، جو اسلامک سائنس تھی، اسلامک فلاسفی تھی، اسلامک تھاٹ تھا، اسی سے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس وقت عالم اسلام جو ہے ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت عالم اسلام جو روحانی طور پر مغرب کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے،
کیونکہ اس کی جو انڈکشن لاجک کی جو ایک دوسری جگہ وہ کہتے ہیں انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ قرآن کی اسپرٹ ہے، اور یہی جو ہے وہ بیکن اسپین سے، مسلم اسپین سے پڑھ کر آیا تھا، تو وہ دوسرے لیکچر میں اسے وہاں پہ بات کریں گے۔ تو دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اسلام جو ہے، جب مسلم ورلڈ جو ہے اس کو یہ جو اس مغربی تہذیب ہے، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور یہ عقل کی بنیاد پر ہی وہ اس کو آرگو کرتے ہیں، وہ اس سے ڈیورس نہیں کرتے، وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتے۔ اور اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کسی مذہب کی، کسی شخص کی، کسی گروہ کی، کسی قوم کی میراث نہیں ہے۔ علم جو ہے، مجرد علم جو ہے وہ نوع انسانی کی مشترکہ میراث ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک تہذیب جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ یونانی تھے، رومنز تھے، اس سے پہلے مصر اور بابل میں تھے، اور پھر رومنز کے بعد پھر وہ فارسی ایرانی تہذیب تھی، پھر مسلمانوں کی تہذیب تھی، مسلمانوں کے بعد پھر عروج مغرب ہوا۔ تو یہ تہذیب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کوئی تہذیب آئسولیٹڈ نہیں ہوتی۔ جو پہلے کی تہذیبیں ہوتی ہیں جب وہ ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنا ترکہ چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ اگلی تہذیب جو اٹھتی ہے اسی کی بنیاد پہ آگے اس بات کو بڑھاتی ہے۔ اور یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ علم اور مذہبی تجربہ کہ یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مغرب کے پہ جو تنقید ہے کہ مغرب نے مذہب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں، اور اسلام جو ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مادی دنیا جو ہے اس کو وہ برحق سمجھتا ہے، اسی کو جو اس پہ جو ہے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے قوانین کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کو تسخیر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پہ اعتراضات بھی ہیں جو آخر میں اس پہ بات کریں گے۔ اور انسان جو ہے اپنے علم کا آغاز جو کرتا ہے وہ ایک کنسیپچول، جب وہ دنیا میں آتا ہے، دیکھتا ہے چیزوں کو، تو ہر چیز کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں، در و دیوار کے بارے میں، چاند اور سورج کے بارے میں، بارش کے بارے میں، دھوپ اور سائے کے بارے میں، گرمی اور سردی، ہر چیز کے بارے میں ایک کو تصور قائم کرتا ہے۔ اور اسی تصور سے جو ہے وہ جو تصور ہے، یہ کانسیپٹ ہے، وہ اس کے مشاہدے سے بنتا ہے، اور مشاہدہ ہی جو ہے وہ آپ کو انڈکشن کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی مشاہدہ جو ہے وہ اقبال کے بقول یہ قرآن کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ آپ اس کائنات کو جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اور اس پہ جو ہے اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے جو ہے آگے بڑھ کے پھر آپ اس کی مذہبی بنیاد جو ہے اس کو تلاش کریں۔ اور جب وہ علم غیب کی کہتا ہے کہ ایمان بالغیب، تو ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے بالکل کوئی اندھا بہرا، کوئی پتھر کی لکڑ کی چیز تھی، اور اس کو جو ہے وہ ایک دم کسی پیغمبر نے آ کے بتا دیا کہ بھئی یہ خدا ہے اور یہ جو ہے آپ اس کو مانیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن جو بار بار کہتا ہے، اقبال اسی طرف اشارہ ہے، قرآن جو بار بار کہتا ہے، اور اقبال 20 کے قریب جو ہے قرآن کے ریفرنسز کوٹ کرتا ہے، جو کہ میں یہاں نہیں دے رہا ہوں، تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 20 ریفرنس وہ کوٹ کر رہا ہے کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ اس کائنات کا مطالعہ کریں، اس کا مشاہدہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے چلتی ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کو تسخیر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اپنا وہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو خدا ہے وہ بھی ایک تخلیق کار ہے، اور اس کی تخلیق جو ہے وہ آپ ہر روز ہر چیز میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی جو ہے صنائی جو ہے، وہ اپنی تخلیق کاری جو ہے وہ ہر روز دکھاتا ہے، اور انسان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ تو یہ جو ہے ایک لنک اسٹیبلش کرتا ہے انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان، اور یہی اقبال کا استدلال ہے۔ اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن سے وہ لفظ لیتے ہیں فواد، جسے دل یا قلب کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں انسان کو آنکھ، کان اور فواد، قلب دیا کہ وہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور فواد جو ہے وہ مجرد عقل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جسے وجدان کہتا ہے اقبال کہتا ہے یہ وہ ہے جو فواد جو ہے یہ اس معنی میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نفسیاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کچھ جو ہے
خواہ وہ عقل خالص ہے، خواہ وہ پریکٹیکل ریزن ہے، خواہ وہ روحانی تجربہ ہے، خواہ وہ آنے والے غائب سے مضامین ہیں، وہ نوائے سروش ہے غالب کی، جو بھی ہے، یہ چیز تو انسان کے دماغ میں ہے، باہر سے تو نہیں آتی. مطلب باہر سے نہ آنے کا مطلب یہ کہ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو ہوا سے خمسہ ہیں، وہ انٹریکٹ کرتے ہیں باہر کی دنیا سے، اس مادی دنیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے پھر وہ ایک کانسیپٹ بناتا ہے، ان کانسیپٹس کو پھر ڈیولپ کرتا ہے، پھر وہ کلیکٹیولی چیز بن جاتی ہے، پھر وہ تہذیب بنتی ہے. تو جو بیسک چیز ہے وہ انسان اس سے ہی آگے بڑھتا ہے، اس سے ہی آگے سیکھتا ہے، اور اس سے جو آگے بڑھ کے جب وہ حقیقت مطلقہ کے مشاہدہ تک جاتا ہے تو وہ ایک وجدانی سی کیفیت ہوتی ہے جو صوفی کو حاصل ہوتی ہے، پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے. پیغمبر جو ہے وہ کوئی اپنی کوشش سے نہیں بنتا، پیغمبر جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، اور جو صوفی ہے وہ اس میں کچھ اپنی کوششیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس کے فطری رجحانات اس میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جو اس کی کوشش ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. پیغمبر کے لیے کوشش شامل نہیں ہوتی. اسی طرح شاعری کے لیے بھی فطری جو ہے ملکہ وہ ہوتا ہے، ہر کوئی شاعر نہیں بن سکتا، لیکن اس کے لیے پھر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اس ملکہ کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے. یہ تقریباً ہر پروفیشن کے لیے ہے. جو کریٹو جینیس جو ہے اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ سائنس میں ہو، خواہ وہ میوزک میں ہو، خواہ وہ شاعری میں ہو، کسی میں بھی ہو، اس کو کرنی پڑتی ہے. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے جب کریٹیوٹی کے لیول پہ جاتی ہے تو وہ فواد ہے، وجدان ہے جو انسان کو وہاں لے کے جاتا ہے. اور اسی کی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ حقیقت مطلقہ کا جو ہے تجربہ ہے. اور یہ تجربہ جو ہے اس سے واقعیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اس سے تو انکار ممکن ہے کہ آپ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہی بات ہے، لیکن یہ پچھلے ہزاروں سالوں میں، لاکھوں سالوں میں، اور ہر تہذیب میں، ہر کلچر میں، ہر مذہب میں یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. اس قسم کے تجربات جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ہمیشہ رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ جو ہماری پریکٹیکل ریزن ہے اس میں کی گرفت میں نہیں آتا اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کے وجود سے انکار کر دے. جس کے وجود سے انکار تو ممکن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیسے سمجھا جائے، دوسروں کو کیسے ایکسپلین کیا جائے. اس کو ایکسپلین کرنا اس طرح ممکن نہیں ہے جس طرح کہ ایک سائنسی تجربہ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. کیونکہ سائنس میں جو ہے وہ آپ ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، پھر اس تجربے کو دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ دہراتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ ایک قانون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. یہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، نہ شاعر کے لیے ممکن ہے، نہ صوفی کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش کر دے کہ یہ میں اس تجربے کو جو ہے ایک قانون بنا دوں. یہ فرق ضرور ہے، لیکن وجدان کا جو اپنا فنکشن ہے وہ بقول اقبال کے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور آگے پھر اقبال جب اس کی تفصیل دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ جو ہے وہ کوئی پلان نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی جو ہے وہ کسی سائنس کا ہو یا شاعر کا ہو، وہ پلان نہیں ہوتا، وہ بس ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے اس کے لیے اس کی بھی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، اور کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی نئی ایجاد کرنی ہے، یا کوئی آپ نے کوئی بار جبریل لکھنا ہے، دیوان غالب لکھنا ہے، یا ہیملیٹ لکھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے. وہ دیوان غالب ایک دفعہ لکھا گیا ہے، ہیملیٹ نے ایک دفعہ کسی نے لکھ دیا. شیکسپیئر بھی دوبارہ ہیملیٹ نہیں لکھ سکتا. تو یہ جو کریٹو چیز ہے یہ ایک دم ہوتی ہے. اقبال نے اپنی اسرار خودی کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ میں نے نہیں لکھی، مجھ سے لکھوائی گئی ہے، اور وہ اس کے ایکسپلینیشن وغیرہ بھی ہیں. اور یہ کہ ایک ناقابل اسے کہتے ہیں ناقابل تجزیہ کلیت ہے جو اقبال استعمال کرتے ہیں، کہ یہ اس کو کوئی انالائز اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس کو ڈائسیکشن کر کے آپ بتا سکیں. ہاں اس کے تجربہ جو ہے اس کا صوفی کا ہے یا شاعر کا ہے یا کسی کا بھی، یا کسی کریٹو سائنسدان کا ہے، وہ اس کو بیان کر سکتا ہے کہ ہاں ایسے ہوا تھا. لیکن اس کو جو ہے اگر اس کی میکینکس بتانا چاہیں، اس کے جو ہے ڈیٹیلز میں جانا چاہیں، اس کے جزیات میں جانا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتا. تو یہی اقبال کہتا ہے کہ یہی چیز جو ہے جو آپ کو حقیقت مطلقہ تک بھی لے جا سکتی ہے. اور یہ تجربہ ایک احساس ہے نہ کہ فکر. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ احساس ہے،
فکر نہیں ہے، فکر اس کے بعد بنتی ہے. یہ ایک یکلخت ہوتا ہے اور وہ بات اس کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس کو کچھ نظر آتا ہے جس کو اس کا جو تجربہ ہے، لیکن وہ اس کو کما حق ہو جو ہے بیان نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کہ اس سمے جیسے میں پہلے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ عقل جو پریکٹیکل ریزن جو ہے اس کا تعلق جو ہے زمانے متسلسل سے ہے، اور جو وجدانی جو ہے کیفیت وہ اس کا تعلق پیور ٹائم سے ہے کہ وہ ایک لمحے میں ہوتا ہے. وہ ایک لمحہ بھی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب آیا اور کب گزر گیا، لیکن وہ بات انسان کے ذہن میں ہو جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ انسان کے دماغ میں ہوتا ہے. لیکن اس پہ جو ہے اب یہ علم نفسیات جو ہے وہ اس میں بہت ترقی ہو چکی ہے، بہت کچھ اس میں سمجھا جا چکا ہے جو ہے نفسیات میں بھی اور نیورو سائنسز میں بھی، لیکن یہاں تک ابھی تک بھی بات نہیں پہنچی ہے. اور انسانی دماغ کے جو بھی تجزیے کیے گئے ہیں، جو بھی دیکھا گیا ہے، اس میں بے تحاشا جو ہے نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں، لیکن ابھی تک بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں کہ جہاں جا کے یہ کریٹو سائنس اور کریٹو آرٹ اور پیغمبری کا جو ہے یا صوفی کا تجربہ جو ہے اس تک پہنچا جا سکے. اس کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا، اس کو ڈائسیکٹ کرنے کا وہ ابھی تک کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. یہ اقبال کو بھی احساس اس بات کا ہے اور وہ کہتے بھی ہیں اس بات کو. اور اس بات پر اب یہ کچھ اعتراضات جو اقبال پہ اس سلسلے میں کیے گئے ہیں. ایک تو وہ یہ معروف اعتراض ہے، یہ اقبال کے ہر بات پہ یہ ہے کہ اقبال مغرب سے بہت معروف تھے، اور اقبال جو ہے وہ ایک عالم دین نے کہا کہ واہ یہ ساحران برطانیہ کے سحر میں مبتلا رہے ساری عمر اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو وہ اس سے انکار نہیں ہے. یہ اقبال یہی کہتا ہے کہ جو تہذیب اس وقت عروج پر ہے وہ تہذیب اس سے پہلے کی تہذیب کی بنیاد پہ کھڑی ہے. جو پہلی اسلامک تہذیب تھی جو بغداد میں تھی اور جو اسپین میں تھی، یہ آج مغرب کی تہذیب اسی کی بنیاد پہ کھڑی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کریں. لیکن جو ہمارا ٹریڈیشنل جو فکر ہے، مذہبی فکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو جاہلیت ہے. یہ ہمارے علماء جو ہیں اس کو جاہلیت کہتے ہیں، بلکہ یہ پولیٹیکل اسلام والے جو ہیں وہ بھی، وہ ایجپٹ کے جو ہیں وہ اسلامسٹ ہیں، یہ پاکستان کے، ہندوستان کے، وہ یہ اس کو جاہلیت کہتے ہیں، اس کو بالکل مردود سمجھتے ہیں. اور اس کے مردود کہنے کے باوجود بھی اس کی اکثر و بیشتر چیزیں جو ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ پالیٹکس میں ہیں، اسٹیٹ میں ہیں، سائنس میں ہیں، ساری چیزیں اپنائے ہوئے ہیں. لیکن ان کو جاہل، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے، آپ اوریجنلٹی آپ میں نہیں آ سکتی، آپ کوئی چیز انوینٹ نہیں کر سکتے، آپ مغرب کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن اس سے اب وہ باز نہیں آتے کہ نہیں یہ تو جاہلیت ہے. تو اقبال کو مغرب سے مروب کہنا اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ اقبال جو ہے، لیکن دوسری طرف جو دوسرا اعتراض بھی ہے کہ اقبال جو ہے وہ تو مغرب کو برا کہتے تھے، وہ تو تقدیس مشرق کی بات کرتے تھے، اور کیا ہے ثنا خان تقدیس مشرق کو لاؤ ساحر کا جو ہے. تو وہ اقبال پہ اعتراض، دوسری طرف اعتراض بھی یہی ہے کہ وہ مشرق کی تقدیس کرتا ہے اور مغرب کی تنقید کرتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے مذہبی جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مغرب سے جو ہے متاثر ہے اور مغرب کے جو ہے وہ مغرب کے سحر میں مبتلا ہے. تو یہ تو کوئی بات مناسب، اعتراض کوئی ایسا ویلڈ نہیں ہے. دوسرا بات یہ کہ فواد جو ہے، جو قلب ہے، جو اس کے معنی جو ہے کچھ لوگ مذہبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط معنی لیے ہیں، قرآن میں یہ معنی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے جو کہ اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بات یہ سارے اعتراض مذہبی لوگوں نے کیے ہوئے. دوسرا کچھ فلسفی نے بھی کیا کہ کائنات کا جو مشاہدہ کرنے کا جو قرآن میں بات کی گئی ہے، جو انسان کو ترغیب دی گئی کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرے اور اسے دیکھے اس میں اور اس کو سمجھے اور اس کو تسخیر کرے، یہ اس لیے نہیں کیا گیا. وہ تو صرف اللہ کی شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اچھے مسلمان کو چاہیے کہ بس ان چیزوں کو دیکھے اور اللہ کی شان جو ہے اس کو اللہ کی شان سمجھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرے. یہ ان مذہبی لوگوں کا یہ خیال ہے. اقبال کا اس سے خیال ظاہر ہے کہ میں بیان چکا ہوں وہ اس سے مختلف ہے
کہ یہ کائنات جو ہے اس کی جو قوتیں ہیں ان کو سمجھنے کا، ان کو تسخیر کرنے کا، ان کو اپنے کام میں لانے کا انسان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، اور یہ عین عبادت ہے. یہ اقبال کے الفاظ ہے کہ یہ عین عبادت ہے، یہ کام کرنا بھی عین عبادت ہے. آپ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں یا انڈسٹری میں کر رہے ہیں، یہ بھی عین عبادت ہے. ان چیزوں کو اگر آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو. دوسرا اعتراض جو ہے وہ کہ یہ اقبال نے نبوت، شاعری اور تصوف صوفی کا جو تجربہ ہے اس کو برابر کر دیا، اور یہ جو ہے جو ہے نبوت کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے. یہ اعتراض جب میں نے دیکھا تو میں میں کہنے سوچنے بغیر نہیں رہ سکا کہ اگر یہ لیکچر اقبال اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دیتا تو اقبال پہ توہین رسالت کا فتویٰ لگ چکا ہوتا. کیونکہ آج یہ لوگ 100 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال نے نبوت، ولایت اور شاعری کو ایک مقام کر کے جو ہے وہ نبوت کی شان میں گستاخی کی ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اقبال جو کہہ رہا ہے وہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب نبوت کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو جو ہے وہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، اور وہ بھی اس کو کیا سمجھ سکتا ہے عام آدمی اس کو، بس وہ قابل بیان ہے ہی نہیں. وہ یہ اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح بیان نہیں ہو سکتا. اس کے اور پہلے جیسے عرض کیا کہ شاعر کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی کیسے بیان ہو سکتا ہے، جو کریٹو سائنس ہے اس کا ایکسپیرینس بھی کیسے بیان ہو سکتا ہے. اس کے بیان کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہی انسان میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا فلیٹنگ سا مومنٹ ہوتا ہے جس میں وہ ایکسپیرینس انسان کو ہوتا ہے. اگلا اعتراض یہ ہے کہ وہ اقبال جو ہے جس طرح وہ خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہیں اس سے کہتا ہے کہ خدا جو ہے کائنات کے اندر ہے، کائنات کے باہر نہیں ہے. یہ اعتراض بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کہیں اقبال نے نہیں کہا کہ کائنات سے خدا جو ہے صرف کائنات کے اندر ہے، کائنات کے باہر نہیں ہے. خدا ہر جگہ ہے، باہر بھی ہے، اندر بھی ہے. کائنات کا اندر باہر جو ہے وہ ہے کیا، اب وہ تو یہ نہیں پتا. مطلب کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے اس کا کوئی حساب ہے کسی کے پاس. تو یہ اعتراض بھی جو ہے. دوسرا اعتراض جو ہے وہ کہ اقبال وحدت الوجود کے قائل معلوم ہوتے ہیں. اس میں کچھ وزن ہے، کیونکہ اقبال وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور اس میں جو ہے وہ اگرچہ وحدت الوجود کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں بھی اور ان کے لیکچرز میں بھی یہ کئی جگہ یہ اندیا ملتا ہے کہ شاید وہ اس طرف بھی رجحان رکھتے تھے. دوسرا تصوف کی طرف ان کا رجحان باہر تھا. وہ تو ہم تصوف کے خلاف ہمیشہ بولتے رہے ہیں، تصوف کے خلاف ہمیشہ اقبال نے لکھا ہے، تصوف کے خلاف شاعری میں بھی اور لیکچر میں بھی تصوف کے خلاف لکھا ہے، لیکن تصوف کو وہ برحق بھی مانتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو جس کی طرف صرف جاوید اقبال اشارہ کیا، کسی اور نے نہیں کیا، وہ اقبال کے ذاتی تجربات ہیں. اور وہ شاید جو اقبال نے یہ باتیں کہی ہیں اس کی بنیاد شاید اقبال کے ذاتی تجربات ہی ہیں. اور مثلا جرمنی میں وہ عطیہ فیضی نے لکھا ہے وہ کہ جرمنی میں ایک جگہ جانا تھا کہیں اور اقبال نہیں پہنچ رہے تھے، تو اقبال کسی صاحب نے آ کے بتایا کہ اقبال کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوا اوپر دیکھی جا رہا اور وہ ہل نہیں رہا، کچھ نہیں کر رہا. تو یہ سب لوگ بھاگے گئے اس کے پاس، تو جا کے اس کو ہلایا بالکل. تو وہ اس نے پھر اقبال نے کہا کہ مجھے کیا کیا آپ لوگوں نے، میرا وجود جو ہے مجھ سے الگ ہو گیا تھا. تو وہ ایک عجیب سا ایکسپیرینس تھا. یہ عطیہ بیگم فیض نے لکھا ہے، اور کیا تھا وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد اظہار خودی کے بارے میں یہ ہمارے مولانا غلام حسن مہر صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ مثنوی میں نے لکھی نہیں، مجھ سے لکھوائی گئی ہے، اور مجھے جو ہے حکم ہوا ہے، مولانا روم نے حکم کیا اور انہوں نے لکھوائی ہے مجھ سے. اب یہ بھی ایک بات ہے جو ان کا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد جو ان کے جو ہے علی بخش ان کا جو ملازم تھا اس نے 2-3 واقعات بیان کیے ہیں، انہوں نے کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور لوگوں سے بیان بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ رات کو انہوں نے اٹھایا کہ بھئی یہ اٹھو، کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اقبال کے پاؤں دبا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جا باہر جا کے وہ لسی لے کر آؤ رات کے وقت. تو وہ گئے باہر، وہ باہر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے وہ لسی لے کر آئے. انہوں نے کہا جی پیسے، انہوں نے کہا نہیں اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چل رہا ہے. تو انہوں نے پیسے نہیں لیے اور بس لسی لے کے واپس آ گئے. ان کو وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کوئی صاحب اقبال نے کہا ان کو باہر چھوڑ کے آؤ. باہر چھوڑنے گیا ہوں
تو نہ وہ صاحب جو جا رہے تھے میرے وہ بھی غائب، اور جو دکان تھی وہ بھی غائب. اب یہ اس قسم کے تجربات جو ہیں یہ ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. اور جاوید اقبال خود کہتے ہیں کہ جب وہ آخری ایام میں موت سے کچھ عرصہ ہی پہلے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود سنا 2 موقعوں پر کہ اقبال جو ہیں بالکل ایک جیسے بے ہوشی کی حالت اس حالت میں ہیں، اور وہ غالب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اور دوسرے موقع پر وہ کہتا ہے کہ میں نے خود سنا ہے وہ مولانا روم کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہیلوسینیشن ہے یا کچھ اور اس سے کچھ مختلف چیز ہے؟ یہ اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کو جنگ کی جو ہے ڈیپتھ سائیکالوجی، اس میں بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں یہ موجود ہیں. اور اقبال کا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ بیان کرنا نہیں کہ آپ ان چیزوں کی طرف چلے جائیں جو مافاق الفطرت چیزیں ہیں. اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ آپ جو اسلامی فکر ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اگلا چیپٹر جو ہے پھر ہم اس پہ نیکسٹ میں اگلے میں بات کریں گے. اس میں بھی اقبال کا جو ہے وہ اسی پر ایمفیسس ہے کہ خدا کا جو وجود ہے اس کے لیے عقلی دلیلیں کیا ہیں. اور وہ عدم کا شعر ہے کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے. تو الٹیمیٹلی تو انسان پہ یہ سوچتا ہے کہ یار کچھ اب یہ خود سارا کچھ خود تو نہیں بن گیا، یہ اس کے پیچھے کچھ تو ہے. تو وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے بھی آپ سمجھنا چاہیں اس کو، جیسے بھی دیکھنا چاہیں. اقبال کے جو خیالات ہیں وہ یہ ہیں. اور انشاءاللہ اس پہ اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہوں، کوئی سوالات ہوں تو پلیز بھجوا دیجیے، کوئی وضاحت طلب ہو. اور اگر آپ کو صحیح طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر اقبال کو اس کی اوریجنل انگریزی میں جو ہے لیکچرز ان کو پڑھیے، اور خاص طور پہ وہ جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں کچھ جہاں پر کہ ان کے وہ فٹ نوٹس وغیرہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہیں ان کے ساتھ پڑھیے تو زیادہ بہتر ہوگا. پچھلا جو تھا وہ اس پہ کچھ سوالات آئے تھے، وہ ان کا موقع نہیں ہے، وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی وقت جو ہے وہ ہم اس پہ بحث کریں گے. اس وقت کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے. تو بہت شکریہ. اور انشاءاللہ پھر اگلا جو ہے لیکچر جو ہے اقبال کا وہ اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس دوران اگر اس میں کوئی بات ہو وضاحت طلب تو ضرور ہمیں یوٹیوب پہ ہمیں لکھیے گا، اور ہمیں جو چینل ہے فکر نو اس پہ ہم سے بات کیجیے گا، ہمیں سوال بھجوائیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.